افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال ہے، خوش آمدید کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں، جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے ہی جوابات آپ تک پہنچائے جائیں۔ قرآنی زندگی یعنی ہم کیسے اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہمارا ایک خاص مقصد ہو، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنی ہم زندگی کو کیسے گزاریں کہ ہم فلاح حاصل کر سکیں، ان چیزوں پر فوکس ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو بھی انسان اچھے کام کرے گا وہ اس کا پھل ضرور چکھے گا یعنی دیکھے گا، اور جو برے کام کیے جائیں گے وہ بھی اسی کے سر پہ آئے گی، کسی اور دوسرا شخص اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ باتیں آپ نے پیش کیا کہ اگر انسان اچھے کام کرے گا تو یقیناً بہت عروج اور بلندی اور فلاح یہ ساری چیزوں سے ہمکنار ہوگا، اور برے کام کرے گا تو وہ شقاوت اور شقی اور بہت ہی پستیوں میں چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں کس طرح سے خیر بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے شر کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ اگر ہم یہ جان جائیں تو شر سے دور رہیں، خیر کی طرف دوڑ پڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوال ہے، اور عملی زندگی جو قرآنی زندگی ہے ہمارے لیے یہ بہت ہی مدد کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں خیر کا تذکرہ ہے، اور الگ الگ طریقوں سے خیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، مثلا سورہ طٰہٰ میں ہے واللہ خیر وابقیٰ، یہاں پر خیر خود خداوند عالم کو کہا گیا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو خیر کہا گیا ہے، خیر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، صاحبان تقویٰ کے لیے آخرت خیر ہے۔ تو الگ اللہ، آخرت، صاحبان تقویٰ کے لیے آخرت، یہ ساری چیزیں جو خیر بیان کی گئی ہیں جی، لیکن کہیں پر بھی یہ آیتیں انسان کے عمل کے لیے خیر نہیں ہے کہ انسان کے عمل کے لیے اس کو خیر قرار دیا گیا ہو۔ یہ تو نتیجہ عمل ہے، انسان کے نتیجہ عمل میں کہ متقی بن گیا، اس نے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری تو آخرت اس کے لیے خیر ہے۔ لیکن اسی قرآن مجید میں سورہ نساء کی 59ویں آیت میں خداوند عالم نے انسان کے اختیاری کام کے لیے اس خیر کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس خیر کو حاصل کرے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی بارے میں تو تم ایسے کاموں میں، اس اختلاف میں آپس میں لڑو نہیں، تلواریں نہ اٹھاؤ، جنگ نہ کرو، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اللہ کی طرف پلٹاؤ اس نزاع کو، رسول کی طرف پلٹاؤ، اللہ اور رسول کے ذریعے اس مسئلے کا حل کرو۔ اچھا، اگر تم صاحبان ایمان ہو، اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اگر تم آخرت پہ یقین رکھتے ہو، یوم آخر پہ یقین رکھتے ہو، تم کیوں ایسا کرو، ذالکا، یہ خود خیر ہے تمہارے لیے، بہت بہتر ہے، خیر وہ احسن تعویلا، اور یہ بہترین تعویل ہے۔ یعنی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین عمل تمہاری انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان جس کام میں نزاع ہو جائے تو وہ چاہے تو خدا اور رسول کی طرف پلٹا کہ اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ دین و شریعت کی روشنی میں حل کر لے جائے، صحیح، اور اگر نہیں چاہتا تو جیسے چاہے حل کرے، نہ حل کرے۔
تو یہ انسان کے اختیاری عمل میں ہے یہ خیر. تو اس طریقے سے بہت سے عمل میں یعنی انسان خود کر کے اس کو انجام دے گا اور اس کو اچھے نتیجے تک پہنچائے گا. تو یہاں پر خداوند عالم نے یعنی وہ کام جو اللہ اور رسول تک انسان کو پہنچا رہے ہیں اس کو خیر کہا ہے. مختصر یہ کہ انسان کے لیے معیار خیر ہونے کا کیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کے بلند مقصد کو، آخری اور نہائی مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں وہی خیر ہے. ظاہر سی بات ہے خدا کی بارگاہ میں رستگاری اور فلاح، خدا تک پہنچنا، خدا کا قرب حاصل کرنا یہ انسان کا مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو بھی کام انسان انجام دے رہا ہے وہ خیر ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزوں کو خداوند عالم نے خیر کہا ہے. مال کو خیر کہا، انہ لحب الخیر لشدید. تو جن چیزوں کو خیر کہا ہے وہ بذات ان کی کوئی ارزش و ویلو نہیں ہے خیر کی. اچھا، ویلو اور ارزش خیر کی اس وقت ہے کہ جب یہ خیر خدا کی راہ میں استعمال کیا جائے. اچھا، جب ممکن ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال و دولت کو، زکوٰۃ کو بانٹ رہا ہو، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. یہ خیر ہے، زکوٰۃ خیر ہے، صدقہ دینا خیر ہے، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو یہ بذات خیر نہیں ہے. صحیح، ارزش نہیں اس کی. خیر کب ہے؟ جب یہ اللہ تک پہنچا رہا ہو ہمیں. اچھا، بندہ خوش ہو یا نہ ہو، خدا خوش ہو رہا ہے اور اس کام کو انجام دے رہا ہے انسان، تو یہ عمل انسان کو شر سے بچا کے خیر کی منزل پہ لے جا رہا ہے. جہاں پر تو تمام میں نے ایک آیت پہ پیش کی ہے سورہ نساء کی 59، اس کے ذریعے سے ایک معیار اور ملاک ہم کو مل گیا کہ ہر وہ کام جو ہمیں اللہ اور رسول تک پہنچائیں، آخری سعادت قرب خدا تک پہنچائیں، وہ خیر ہے. جی جی. تو توجہ فرمائیے، خیر بالذات ارزش اور ویلو نہیں رکھتے. اور اسی طریقے سے شر بھی ہے. شر کی بھی بالذات کوئی ویلو اور ارزش نہیں ہے. جب انسان اس کو غلط راستے پہ استعمال کرتا ہے، برا کام انجام دیتا ہے، تو یہ انسان کے لیے شر بن جاتا ہے. جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ بالذات سانپ کے منہ میں، سانپ کے جسم میں پایا جانے والا زہر اس کے زندگی کا ذریعہ ہے. صحیح. لیکن اگر وہی انسان کے کسی نہ کسی وجہ سے انسان پہ حملہ آور ہو جائے، اگر انسان اس سے دور ہے، بچ کے جا رہا ہے، اس کو اذیت نہیں کر رہا ہے، اگر اس کے قریب گیا تو وہ سوچے گا یہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، وہ حملہ کر دے گا. صحیح. تو یہ شر بن جائے گا. تو اس کا زہر اس کے لیے تو زندگی ہے. بہت سے کام ایسے ہی اگر انسان غور کرے بذات وہ برے نہیں ہیں. انسان نے اپنے آپ کے لیے، خود کو انسان نے ایسی منزل پہ لگا دیا ہے کہ وہ انسان کے لیے برے بن جاتے ہیں. لہذا انسان کا جو بھی عمل ہے اگر وہ برائی کی نیت سے انجام دیا جا رہا ہے، برے قصد سے انجام دیا جا رہا ہے، کسی کو اذیت و تکلیف پہنچانے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، تو وہ شر بن جائے گا، ورنہ بذات وہ چیز شر نہیں ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے کاموں کو انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ہم شر اور برائی کی طرف نہ جائیں. کہ شر خود ارزش نہیں ہے بلکہ ضد ارزش ہے، ویلو نہیں ہے بلکہ ویلو کی ضد ہے شر. جی. جب انسان سوچے کہ ان برے کام کو انجام دے کے ہم مال لوٹ کے اپنا خزانہ بھر کے عیش و عشرت کی زندگی، تو یہ کوئی ویلو نہیں ہے، یہ شر ہی ہے. صحیح. یہ انسان کے لیے برا ہی ہے، یہ کبھی اچھا نہیں بنے گا. جی. اچھا، اگر یہاں تک ان باتوں کو سننے کے بعد سمجھ میں آیا کہ واقعی قرآن مجید وہ مکمل کتاب ہے کہ جو ایک انسانی زندگی کو بہترین بنا سکتی ہے، اور یقیناً ناظرین ہمیں جو ہے اس قرآن سے بہت کچھ حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو جہاں آپ نے شر اور انسانی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے انسان، یہ تمام چیزیں جو آپ نے قرآن کی آیات کے ذریعے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی اخلاقی کلمات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، قرآن مجید کی کچھ آیات، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور زیادہ سنوار سکیں. قرآن زندگی کے لیے ضروری ہے، بالکل یہ مکمل جامع کتاب ہے، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم بڑی بڑی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. جی.
قرآن کے چھوٹے چھوٹے پیغام ہیں، لیکن انسان کے لیے اگر اس کو حاصل کرنا چاہے تو بہت بڑا مقصد ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں بر اور فجور کا تذکرہ ہے کہ انسان نیکی انجام دیتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ بر اور فجور کا دونوں کا تذکرہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور قرآن آیتوں نے اس کو انسان کی ہی صفت بیان کیا ہے۔ اچھا، کہ یہ انسان کی صفت ہے، انسان کے اختیاری کاموں کی صفت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 177 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے لیس البر ان تولوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خداوند عالم بر نیکی کو کس چیز کے لیے بیان کر رہا ہے؟ بر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اچھا، اس معاشرے اور سماج میں جہاں پر یہ قبلے کے لیے اور عبادت کے لیے بحثیں ہو رہی تھیں کہ کس کا قبلہ برحق ہے، کون صحیح نماز پڑھ رہا ہے، کدھر خدا ہے، اچھا، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا کہ انسانی زندگی کامیاب اسی صورت میں ہے کہ مشرق و مغرب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ پر ایمان ہے یا نہیں۔ جی، نیکی یہ ہے کہ ایمان اللہ پر ہو، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، بالیوم الآخر، جو قیامت پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر بر اور نیکی کو یا سورہ بقرہ کی 189 نمبر آیت میں ہے لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پشت کر کے گھروں میں آؤ، نیکی یہ ہے کہ گھر کے دروازوں سے دیوار کود کے کہیں پر جانا، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ دروازوں کے ذریعے تم گھر میں جاؤ، واہ، دروازوں کے ذریعے گھر میں جاؤ۔ تو بر یہ نیکی جو یہاں پر ان آیتوں میں، دونوں آیتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں انسان کے اختیاری فعل کو بر کہا گیا ہے۔ اچھا، یعنی بر یہاں پر انسان کے اختیاری فعل کی صفت قرار ہوئے کہ نیکی کیا ہے؟ انسان ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ انسان قیامت پہ عقیدہ رکھے، یہ نیکی ہے۔ انسان صحیح اور سیدھے راستے سے گھروں میں جائے، یہ نیکی ہے۔ یہ انسان کا فعل ہے۔ جی جی، انسان چاہے تو غلط راستے سے جا سکتا ہے، تو وہ نیکی نہیں شمار ہوگی۔ اللہ پر ایمان نہ لے آئے، نیکی نہیں ہوگی۔ اختیار ہے نا انسان کو۔ صحیح صحیح۔ تو یہاں پر بر اور نیکی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر اچھے کام کو اگر تم خدا کے لیے انجام دے رہے ہو تو وہ نیکی ہے۔ بر نیکی اس کو شمار کیا گیا ہے۔ لیکن یہی سب سے اہم چیز ہے کہ صرف انسان کے اختیاری کاموں کو ہم نیکی کہتے ہیں، کسی اور شخص کو نیکی نہیں کہتے، کسی چیز کو نیکی نہیں۔ نیک شخص بھی ہو سکتا ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے، جی جی، لیکن نیکی انسان کا اختیاری فعل ہی ہے، جس کو انسان انجام دے رہا ہے پاک نیت سے، وہی کام اس کو نیکی کہا جائے گا، بر اسی کو کہا جائے گا۔ اور اسی بر کے مقابلے میں فجور آیا ہے، یعنی فجار، یہ کلمات قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں کہ مثلا یہ کہا گیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی پر بر اور تقوی نیکی، اور تقوی پر تم تعاون کرو، گناہ کی طرف نہ جاؤ، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اختیاری کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان معنی میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وکلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کتاب الابرار لفی علیین یعنی بیر صاحبان نیکی کا نام اعمال علیین میں ہے، بہت بلندی میں۔ فجار برے کام کرنے والوں کا، فاجر کا اعمال سجین میں، بدترین جہنم میں ہے۔ یہ فجور، فجار، یہ سب استعمال ہوتے ہیں، البتہ بر کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بر بہت بڑا دائرہ ہے، بر کا دائرہ بہت، اس کے مقابلے میں کوئی ایک چیز نہیں آتی ہے۔ اچھا، بر کے مقابلے میں اتنا بڑا سرکل ہے کہ نہ جانے کتنی مخالفتیں اس بر کو ختم کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس بر کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسم اور گناہ اور یعنی
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہہ دیا اگر کہ گناہ اور دشمنی کی طرف نہ جاؤ تو یہ بر کے مقابلے میں ہے نہیں. تو سمجھنا پڑے گا انسان کو کہ کیا چیز ہے. یعنی فجور فجار یہ سب استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے جی وہ فجور ہے, وہ فجار کا کام ہے, جو خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, جیسا کہ یہ سورہ مطففین میں بھی ارشاد ہوا ہے. لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل انسان کا اگر تقوی کے ساتھ, اگر نیکی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے تو وہ عمل فجار کے عمل کے جیسا نہیں ہے. نہیں ہے جی. فجار کے عمل سے اپنے آپ کو دور کریں. قرآن مجید میں یہ بات واضح طریقے سے کہی گئی ہے کہ ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم صاحبان تقوی کو فاجرین میں قرار دے دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. صاحبان تقوی کا مرتبہ بہت بلند ہے, فجار کا مرتبہ قابل قیاس نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ بار بار جو بہت سی آیات بھی آپ نے پیش کیا, بر, تو بر اور تقوی کیا ایک ہی چیز ہے یا ان میں فرق ہے؟ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کریں. بر اور تقوی اچھا سوال ہے قرآنی زندگی کے لحاظ سے کہ ہم اگر قرآنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تقوی ایک خاص ہے, یعنی خاص عمل ہے, اور بر ایک عام عمل ہے. تقوی کا سرکل چھوٹا ہے, اچھا, بر کا دائرہ بہت بڑا ہے. یعنی اگر انسان بر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ذریعہ تقوی ہے, لیکن بہت اہم ہے. بعض وقت کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں, کئی ذریعے ہوتے ہیں, سورسز الگ الگ ہوتے ہیں, صحیح, لیکن ایک سورس ایسا ہوتا ہے کہ جو اس مقصد کو پورے طریقے سے وجود دے دیتا ہے, انسان تک پہنچا دیتا ہے. تقوی بھی تقریباً ایسا ہی ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. اب یہ صاحبان تقوی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم, یعنی صاحبان تقوی جن کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب ایمان بھی رکھتے ہیں, صاحبان ایمان بھی ہیں, وہ انفاق بھی کرتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں, یہ ساری صفتیں ہیں. تو یہ جو تقوی کے ذریعے سے انسان جو ساری نیکیوں کو استعمال کر رہا ہے, ان کو خداوند عالم کیا اولئک هم المفلحون, یہی وہ ہیں جو فتح یافتہ, رستگار, نجات یافتہ ہیں. جو مقصد ہے انسانی زندگی کا قرب خدا, جی, وہ مل رہا ہے انہی صاحبان تقوی کے لیے. معلوم ہے کہ خود تقوی اپنی صفتوں کے ساتھ اگر بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز, انفاق اور جو کچھ بھی ہے, تو اس کے ذریعے سے انسان کو جنت میں داخلہ مل رہا ہے, آرام سے مل رہا ہے. کیوں؟ یہ ارشاد ہو رہا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ یہ صاحبان تقوی, یہ جو لوگ نیکی کا ایک راستہ تقوی ہے اور یہ ایک اہم راستہ ہے, اور اس کو اختیار کر کے جو کام تقوی کے ذمہ میں کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو کامیاب بنا رہے ہیں, قرآنی زندگی بنا رہے ہیں, یہ جنتوں میں رہیں گے. ان فی جنات متقین فی جنات, جنتوں میں رہیں گے صاحبان تقوی, نہروں میں رہیں گے, جنات نہر میں. اور وہ صدق کس کے بیٹھے ہوں گے؟ وہ عظیم الشان مالک صاحب اقتدار کی خدمت میں پرکیا لگا کے بیٹھے ہوں گے, جو آرام کے ساتھ, اقتدار کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے. لہذا جو بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ انسان کو غور کرنا چاہیے, وہ مقصد جو انسانی زندگی کا قرآن مجید کی روشنی میں ہے, دنیاوی مقصد کی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں. یہ صاحبان تقوی خود فیصلہ کریں کہ دنیا کے کسی کام کو اپنا دنیا کے لیے انجام دینا ہے یا دنیا کے ہر کام کو خدا کے لیے انجام دے کے اپنی زندگی کو قرآنی زندگی, الہی زندگی, وہ زندگی جو ہمیں سعادت تک پہنچا رہی ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ ہود کی 49 نمبر آیت ہے غالباً, ان العاقبۃ للمتقین, عاقبت یعنی رستگاری, عاقبت, اچھا اختتام انسان کی زندگی کے لیے صاحبان تقوی کے لیے ہے. جو انسان فاصبر, تم صبر کرو, انسان اپنی زندگی میں دنیا میں ورغلا نہ جائے, عاجز نہ جائے, پریشان نہ ہو. نہیں,
ہو سکتا ہے کہ انسان جس چیز کو تقوی کے خاطر چھوڑ رہا ہے وہ دوسرے ہمارے ہی جیسے انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو، بہت سود مند ہو، جی ان کو عیش و آرام مل رہا ہو، لیکن ہم نے کیونکہ تقوی کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، صبر کیا ہے، تو ہمارے لیے خداوند عالم کی جانب سے بہترین عاقبت اور بہترین نتیجہ ہے۔ قرآن آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان دنیا کی نعمتوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یا وہ نعمتیں جو خدا نے حرام قرار دی ہیں، شراب حرام قرار دیا ہے، دوسری چیزیں جو حرام قرار دیا، اگر اسے خدا کے خاطر چھوڑ رہا ہے، یہ ساری نعمتیں جنت میں انسان کے لیے جائز اور حلال، اور یہاں کے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں درجہ بہتر وہاں ملنے والی ہے۔ بے شک بے شک۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ تو لہٰذا غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس درس قرآن میں قرآنی زندگی بنائیں، اور اس کے لیے یہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے اور 2-4 قدم بھی ہم اس راستے میں بڑھائیں گے تو ہم نا امید نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے حدیث قدسی میں کہ تم اگر ایک قدم میری طرف بڑھاتے ہو تو میں 100 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ جو باتیں مسلسل کا یہ ایپیسوڈ سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، ہم کہیں نہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں غافل ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب ہمارے درمیان میں رکھی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ بس خدا کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور جو شر ہے اس سے دور رہیں، جو نیکیاں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہو جائیں اور اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مگر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ جہاں بگڑے وہاں پیچھے ہو جائیں، جہاں سنور رہی ہے وہاں لاکھ زحمتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے مگر آگے بڑھ جائیں۔ تو انشاءاللہ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، قرآنی موضوعات ہیں، جو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔